الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وقلوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے پیشتر آپ نے تمام تر مدح خان حبیب کبریا سے ایک عبادت گرے ماشاءاللہ نہ تو منقبت کے اشعار سماعت کیے، بہت اچھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میری تقریر ہو، میں نے منع بھی کیا، لیکن حکم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو گفتگو شہباز پور میں چھوڑی تھی وہ گفتگو آپ کو مکمل کرنا ہے کسی حال میں۔ کیا کہنا؟ تو بس وہی واقعہ آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا کبھی، آپ کے دیار میں میں اکثر آتا ہوں، پھر آپ سنیے گا۔ حکم کی تعمیل کرتا ہوا میں وہی واقعہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرے بعد آپ منبر رسول پر دیکھ رہے ہیں بلبل خوشنما شاہکار ترنم جناب عامر رضا الہ آبادی، اس کے بعد آپ ہی کے دیار کا وہ عظیم لہجہ جو اس وقت نینی کے سرزمین پر رہتا ہے اور پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہے، جسے آپ اور ہم بڑے ادب سے محمد انس رضا کے نام سے جانتے مانتے ہیں، وہ بھی منبر رسول پر جلوہ گر ہیں۔ پھر آپ انہیں سماعت کریں گے، اس کے بعد شہر بریلی سے چل کر آپ کے دیار میں وہ عظیم ثناگر، وہ عظیم شاعر جسے یوٹیوب کے ذریعے صرف ہندوستان کے لوگ نہیں بیرونی ملک کے لوگ بھی سن رہے ہیں، بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ترقی حاصل کی ہے، جسے پورا ہندوستان شاعر اہل سنت غلام غوث غزالی کے نام سے جانتا ہے۔ بس تھوڑی دیر میں وہ منبر رسول پر آنے والے ہیں۔ بس میں یہاں سے تمام تر اپنے دوستوں احبابوں کی دعائیں لیتا ہوا میں ایک مطلع کچھ شعر منقبت کا پڑھتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کے نام کی محفل ہے، بس میں منقبت غوث اعظم کا ایک مطلع کچھ شعر پڑھ کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلے میں گزارش کرتا ہوں یا تو ان بچوں کو اٹھا دیں یا تو پھر ایک دم یہاں سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ جلسہ خراب کرنے کا معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے انہیں آپ اٹھا کے بھیج دیں گھر، یا تو پھر یہ اٹھ کے بیٹھ جائیں، ہے نا، یا تو پانی لا کے ان پہ ڈال دیا جائے۔ اے بابو تم لوگ گھر چلے جاؤ، پیچھے جاؤ، اٹھو یہاں سے، اٹھو پیچھے جاؤ، اچھا خاصا جلسہ کا معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ بہر کیف آئیں بڑی تیزی کے ساتھ، آپ حضرات اور آگے سمٹ جائیں، ٹھنڈی کا موسم ہے میرے بھائی، گرمی کا موسم نہیں، آ جائیں آگے، آ جائیں انشاءاللہ۔ ابھی جب آپ انس رضا اور عامر رضا کو اور غلام غوث غزالی کو سنیں گے تو انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے ہر دل عزیز خطیب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صدر عالم نوری صاحب قبلہ گوہر پوری وہ تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کے خطاب نایاب کو آپ کو اور ہمیں سماعت کرنی ہے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک مطلع کچھ شعر بالخصوص اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، اور شاعر کیا کہتا ہے سنیں۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے۔ واہ واہ، اگر آپ کو بھی جگانا ہے تو بول دیں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے۔ واہ واہ، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں نا، اچھا ایک بات بتائیں، کتنے لوگوں کی تمنا آرزو ہے کہ کاش ہم اور آپ
بغداد کی وہ گلی وہ کوچہ جہاں بڑے پیر آرام فرما ہیں ہم اور آپ، ان کا گنبد دیکھ لیں کتنے لوگوں کی یہ تمنا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں اگر تمنا ہے تو اس شعر کا استقبال کریے گا۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے، غوث اعظم کے در پاک پہ جانا ہے مجھے، غوث اعظم کے در پاک پہ جانا ہے مجھے، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے، غوث اعظم کے در پاک پہ جانا ہے مجھے، اور قادری بزم سجا کر کے اسی وقت ابھی۔ کیا کہنا، لوگ غوث اعظم کی محفل کیوں سجاتے ہیں؟ سنیں غور سے۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے، غوث اعظم کے در پاک پہ جانا ہے مجھے، قادری بزم سجا کر کے اسی وقت ابھی، قادری بزم سجا کر کے اسی وقت ابھی، گھر میں بغداد کے آقا کو بلانا ہے مجھے، زندہ گھر میں بغداد کے، گھر میں بغداد کے آقا کو بلانا ہے مجھے، زندہ بغداد کے آقا کو بلانا ہے مجھے، المدد یا شہ جیلاں کا لگا کر نعرہ، بہت اچھا، المدد یا شہ جیلاں کا لگا کر نعرہ، جو بھی جلتے ہیں انہیں اور جلانا ہے مجھے، جو بھی جلتے ہیں، جو بھی جلتے ہیں انہیں اور جلانا ہے مجھے، اور در تیرا چھوڑ کے جاؤں میں بھلا کیوں در در، واہ واہ، در تیرا چھوڑ کے جاؤں میں بھلا کیوں در در، تیرے ٹکڑوں پہ گزر کر کے دکھانا ہے مجھے، تیرے ٹکڑوں پہ گزر کر کے دکھانا ہے مجھے، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے مجھے، غوث اعظم کے در پاک پہ جانا ہے مجھے۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ بہت سارے مزاروں کی زیارت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ منتیں بھی مانتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت دنوں سے غوث اعظم کی گیارہویں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت دنوں سے غوث اعظم کا لنگر لٹا رہا ہوں، بہت دنوں سے نظر و نیاز کر رہا ہوں، بہت دنوں سے منتیں مانگ رہا ہوں، لیکن ہماری منتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ہماری مرادیں نہیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ جو غوث اعظم کے نام کی منت مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے صدقے میں اس کی مرادوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ تو وہ لوگوں سنو، بات یہ ہے کہ کیونکہ تقدیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اب غور سے سننا کہ تقدیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک شبیہ مبرم ہے، ایک معلق ہے۔ جو تقدیر معلق ہے وہ ماں باپ کی دعا سے، وہ عالم دین کی دعا سے اللہ اس تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی حادثہ ہونے والا ہے اور ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، تو ماں دعا کے صدقے میں اس حادثے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرما دیتا ہے، اس حادثے سے ہمیں اور آپ کو بچا لیتا ہے۔ بہت اچھا۔ تقدیر شبیہ مبرم ہے، جو اللہ کے ولی کی دعا سے یا تو نبی کی دعا سے وہ تقدیر بدل جایا کرتی ہے، لیکن ایک ہے تقدیر مبرم جو تقدیر کبھی نہیں بدلا کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، آپ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، سنو اللہ نے غوث اعظم کا مقام کتنا اونچا کیا ہے، غوث اعظم کی شان کتنی نرالی ہے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی ہیں، آپ ایک مرتبہ قول غوث اعظم کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ قول غوث اعظم پڑھ رہے ہیں،
ہیں, پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تقدیر مبرم بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اللہ اکبر. وقت کا مجدد الف ثانی حیران کہ تقدیر مبرم نہیں بدلا جاتا ہے, اور یہ غوث اعظم کا قول ہے, یہ ولیوں کے تاجدار کا قول ہے. یہ قول غلط ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ زبان ولی سے خدا بولا کرتا ہے. وہ تو محبوب سبحانی ہے, وہ تو غوث اعظم ہے, وہ تو اولاد رسول ہے. وہ جو فرما دیا وہ سچ ہے. تقدیر مبرم نہیں بدلا جاتا ہے, لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں میں تقدیر مبرم بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اب مجدد الف ثانی ہے, آپ نے بہت سارے حدیثوں کے ورق کو پلٹا, قرآن مقدس کی آیات کو پڑھا, لیکن بات سمجھ میں نہ آئی. آپ کے دو بیٹے تھے, وہ آپ کے دونوں بچے طاہر بندگی لاہوری کے پاس پڑھتے تھے, دونوں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے. آپ نے سوچا لاؤ آج دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں کا جو استاد ہے وہ کیسا ہے. جب آپ کشف کے ذریعے سے پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچوں کو جو تعلیم دے رہا ہے, میرے بچوں کا جو استاد ہے وہ ازلی شقی ہے, وہ اس کے پیشانی پہ جہنمی لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے اولادوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو بلایا, کہا بیٹو آج کے بعد تم ان کے پاس نہیں پڑھو گے. کہا کیوں؟ کہا ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو بچے کہتے ہیں ابو جان آپ کی بارگاہ میں بہتیرے آتے ہیں, آ کر کے دعائیں کراتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کی دعا کے صدقے میں بہتوں کے مرادوں کو پورا کر دیا ہے. وہ ہمارے استاد ہیں, آپ ان کے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمی سے جنتی بنا دے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنمی سے جنتی بنا دے. مجدد الف ثانی ہے, آپ مصلی بچھاتے ہیں اور بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ادھر غیب سے آواز آتی ہے او مجدد الف ثانی یہ تقدیر مبرم ہے, یہ تقدیر نہیں بدلی جائے گی, اس کے حق میں دعا مت کرنا. مجدد الف ثانی نے روک دیا, دعا کو بند کر دیا. پھر کچھ دن گزرتا ہے, آپ غوث اعظم کے قول کو پھر پڑھنے لگتے ہیں, پھر مطالعہ کرنے لگتے ہیں. مطالعہ کرتے کرتے اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں یہ لکھا ہے, جہاں غوث اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تقدیر مبرم بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جیسے ہی اس جگہ پہنچے ہیں آپ نے وہاں بند کیا ہے اور بند کر کے وضو کیا ہے, پھر 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور قول غوث اعظم کو سامنے رکھا ہے. پھر مجدد الف ثانی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے, اے باری کے تعالیٰ میرے بچوں کے استاد کو جہنمی ہے, اے مولا اسے جنتی بنا دے. غیب سے آواز آتی ہے او مجدد الف ثانی تجھ سے پہلے 360 ولیوں نے دعا کی ہے, لیکن میں نے کسی کی دعا قبول نہیں کی ہے, اور وہ تقدیر مبرم ہے, وہ نہیں بدلے گا. تب جا کر کے مجدد الف ثانی نے کہا اے باری کے تعالیٰ میری دعا قبول کر یا نہ کر, لیکن یہ محبوب سبحانی کا قول ہے, یہ غوث اعظم کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تقدیر مبرم بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اے مولا اس قول کا واسطہ ہے تو میرے بچوں کے استاد کو جہنمی سے جنتی بنا دے. تب غیب سے آواز آتی ہے او مجدد الف ثانی اگر تم نہیں بہت سارے ولی اگر دعا کرتے تو ہم دعاؤں کو قبول نہ کرتے, لیکن تم نے میرے محبوب سبحانی کا وسیلہ دے دیا ہے, غوث اعظم کے قول کا وسیلہ دیا ہے. جا مجدد الف ثانی تیرے بچوں کے استاد کو صرف جنتی نہیں بنایا ہے بلکہ ولایت کا تاج بھی عطا کر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ غوث اعظم کی شان ہے, یہ غوث اعظم کا مقام ہے. اور غوث اعظم کی بات تو بہت دور کی ہے, میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کے غلام کا مقام کیا ہے. واہ واہ. آپ کی بارگاہ میں ایک غلام جو آپ کی بارگاہ میں کنویں سے پانی بھر بھر کر کے آپ کے مہمانوں کو پلایا کرتے تھے. آپ کے غلام ہیں جو آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے, کنویں سے پانی بھرتے, آنے والے مہمان کو پانی پلاتے. اس غلام کا نام کیا تھا؟ اس غلام کا نام حضرت بارقی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. حضرت بارقی پانی بھرتے, مہمانوں کو پلاتے. 20 سال تک غوث اعظم کی بارگاہ میں رہے. پھر اچانک آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں پوچھے, کہا آقا. کہا ہاں. کہا میں مکہ جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا 20 سال سے
آپ کے در پر رہ کر کے میں آپ کے کنویں سے پانی بھر بھر کر کے آپ کے مہمانوں کو پلا رہا ہوں، اگر اجازت دے دیں تو میں خانہ کعبہ چلا جاؤں، آب زمزم کے کنویں سے پانی بھر بھر کر کے میں اللہ کے بندوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں، میں آب زمزم کے کنویں سے پانی نکال نکال کر کے حج بیت اللہ کے لیے جو لوگ آتے رہے ہیں میں انہیں پانی پلانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو خانہ کعبہ کے لیے جانا چاہتا ہے، اگر آب زمزم کا پانی پلانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ سنو غوث اعظم کے غلاموں، غوث اعظم کے در پر رہنے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت بارقی چلتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک انسان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس انسان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، مکۃ المکرمہ جا رہا ہوں، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت بارقی کہتے ہیں میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ کہا چلو ایک سے بھلے دو بہتر ہے، چلو دونوں ساتھ میں چلتے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے جب بھوک لگتی ہے تو حضرت بارقی نے کہا بھائی کھانا چاہیے، بھوک بڑی تیزی سے لگی ہے۔ تو اس انسان نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت بارقی کہتے ہیں ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس انسان نے کہا حضرت بارقی سے ہاتھ دھل کر کے آؤ۔ آپ ہاتھ دھل کر کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان سے ایک ٹفن کھانا آ جاتا ہے، دونوں لوگ کھاتے ہیں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر حضرت بارقی نے کہا، پھر انہوں نے کہا ہاتھ دھل کر کے آؤ، ہاتھ دھل کر کے آتے ہیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جنت سے ٹفن میں کھانا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک ایسا ہوا۔ جب چوتھے دن حضرت بارقی نے کہا بھائی جان پھر بھوک لگی ہے، کہا 3 دن سے میں کھلا رہا ہوں، آج آپ کی باری ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، غوث اعظم کے غلام نے کہا جا ہاتھ دھل کر کے آ۔ ہاتھ دھل کر کے آج وہ آئے ہیں۔ حضرت بارقی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، دعا کرتے ہیں۔ ہر روز ایک ٹفن آتا تھا، لیکن آج جب غوث اعظم کا غلام حضرت بارقی نے دعا کیا ہے تو آج ایک ٹفن نہیں آیا ہے بلکہ جنت سے 2 ٹفن کھانا آیا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، وہ انسان حیران ہوتا ہے۔ کہا بھائی جان کلائی کو تھاما، کہا بھائی جان ایک بات بتاؤ، تم نے کس کے نام سے دعا مانگی ہے، کس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے؟ کہا پہلے آپ بتاؤ، آپ کیونکہ پہلے دعا مانگ کے منگوائے ہو، میں بعد میں دعا مانگ کے منگوایا ہوں۔ کہا بات یہ ہے کہ میں منگواتا تھا ایک ٹفن آتا تھا، لیکن تو نے منگوایا تو ڈبل، معاملہ کیا ہے، تو نے کس کا وسیلہ پیش کیا ہے؟ کہا پہلے آپ بتائیں۔ تب اس انسان نے کہا کہ میں نے کسی کا وسیلہ نہیں دیا تھا، بس ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا تھا، اے باری کے تعالیٰ جو غوث اعظم کی بارگاہ میں 20 سال سے غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کر کے غوث اعظم کو پلا رہا ہے، اے مولا اسی غلام کے صدقے میں کھانے کا انتظام کر دے، کھانے کا انتظام کر دے۔ تو اللہ نے انتظام کیا، لیکن اے میرے بھائی تو بتا تو نے کس کا وسیلہ پیش کیا ہے؟ تب حضرت بارقی نے مسکرا کے کہا تھا او میرے بھائی میں نے کسی اور کا وسیلہ نہیں دیا تھا، بس میں نے رب کی بارگاہ میں اتنا کہا تھا اے مولا جس کے وسیلے سے 3 دن سے یہ کھانا منگوا رہا ہے، اے مولا اسی کے وسیلے سے آج پھر بھیج دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 2 ٹفن کھانے بھیجے ہیں۔ کہا کہ او انسان تو جانتا ہے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پلاتا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرے سامنے جو ہے یہی تو غوث اعظم کا غلام ہے جو 20 سال سے پانی بھر بھر کر کے ان کے غلاموں کو پلایا کرتا ہے۔ کہا او میرے بھائی اب تو مکے کی طرف جا، اب میں بغداد کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں میں پانی پلاتا ہوں، پتہ نہیں کوئی مجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، لیکن آج بارقی کو پتہ چل گیا ہے کہ بارقی کو دنیا جانے نہ جانے لیکن آسمان کے فرشتے جانا کرتے ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ہمیں محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لہذا حضرات بہت اچھا بھائی، زندہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس وقت بہت سارے مہمان
آپ کے باقی ہیں، بس چلتے چلتے میں جو اپنا میرا مشغلہ ہے بس 5 منٹ اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ تمام در شورا سے ملاقات کریں گے۔ لہذا ایک بات یاد رکھنا جو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہر حال میں آپ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ آج کچھ بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں، ماں باپ سے بھی کچھ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، محنت ہم نے کی ہے تب ڈاکٹر بنے ہیں، محنت ہم نے کی ہے تب انجینئر بنے ہیں، ایگزام ہم نے دیا ہے تب جا کر کے وکیل ہم بنے ہیں، آپ کا اس میں کیا ہے؟ ارے آپ نے تو فقط پیسہ دیا تھا لیکن محنت تو میری تھی، لیکن قسم خدا کی تم نہیں جانتے ہو، ایگزام ہاں تم نے دیا ہے، محنت تم نے کیا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے اگر اللہ نے یہ کامیابی دی ہے تو تمہارے محنت کے بن پر نہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے تو تمہاری محنت کی بنیاد پر نہیں دیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے جب تم گھر سے امتحان کے لیے، جب تم گھر سے ایگزام کے لیے نکلتے تھے تو تیری ماں مصلی بچھا کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی تھی، اے باری یہ تعالیٰ میرا بچہ ایگزام کے لیے نکلا ہے، اے مولا میرے بچے کو کامیابی عطا فرما۔ باپ سجدے میں سر رکھ کر کے دعائیں مانگتا ہے تب جا کر کے اولاد کو کہیں کامیابی ملتی ہے۔ اگر تو ڈاکٹر بنا ہے، اگر تو انجینئر بنا ہے تو قسم خدا کی یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کر۔ بہرے حضرات میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور میں کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں، ماں کے حوالے سے سن لیں۔ شاعر کہتا ہے کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے، کیا کہنا، اگر ماں کی محبت ہے سینے میں تو بول دے ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کتنا معصوم میرا رشک قمر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے، پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور خیال یار خیال یار ہر غم کو ٹال دیتا ہے۔ میں نہیں کہوں گا آپ بولے مرضی آپ کی، میں ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا ہے، جس ماں نے تقریباً 2 سال تک اپنے خونے جگر کو پلا کے آپ کو بڑا کی ہے، کیا کہنا، بس اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اگر احساس زندہ ہے تو داد دیجئے گا ورنہ کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی، آپ کی زبان، آپ کی زبان۔ واہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حضرات نعروں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں شاعر اہل سنت، شاعر مسلک اعلیٰ حضرت محترم غلام غوث غزالی بریلی شریف کی منبر رسول پر آمد ہوئی۔ میں منتظم اجلاس کی طرف سے، اراکین اجلاس کی طرف سے اس خوبصورت لہجے کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ خیال یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، خیال یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، سکون قلب کو تیرا جمال دیتا ہے۔ خیال یار ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، سکون قلب کو تیرا جمال دیتا ہے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ مومن کا اعلان کبھی ختم نہ ہوگا، دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا، اور سونے کے برابر بھی، سونے کے برابر بھی انہیں تول دو، لیکن ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا۔ سونے کے برابر بھی انہیں تول دو، لیکن ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا۔ آخری 4 مصرع جس کو اپنے ماں کی دعا پہ بھروسہ ہوگا، ناز ہوگا، وہی استقبال کرے گا۔ میں لڑکھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا، میں لڑکھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا، ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا،
میں لڑ کھڑا رہا تھا اچانک سنبھل گیا، ماں کی دعا ملی تو مقدر بدل گیا، اور دستے کرم اٹھا کے دعا ماں نے کر دیا، دستے کرم اٹھا کے دعا ماں نے کر دیا، پل بھر میں مشکلوں کا جنازہ نکل گیا، پل بھر میں مشکلوں کا جنازہ نکل گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔